ہمارے ایک دوست ہے پٹھان ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار میری ایک گورے سے دوستی ہوئی. اول تو کہہ رہے ہیں دوستی ہوتی نہیں, بڑے مشکل سے ہوتی ہے. تو دوستی ہوئی تو میں نے اس سے کہا چلو پکنک پہ چلتے ہیں. اس نے کہا چلو. کہہ رہے ہم نے کہا چلو کوئی تو ملا پکنک پہ. تو ہم گھومنے جا رہے ہیں گاڑی میں, تو میرے دوست نے گاڑی روکی, اس نے کہا صبر کرو میں آ رہا ہوں. ایک برگر ایک کولڈ ڈرنک لے کر آیا ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کھا رہا ہوں. میں نے کہا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار, دونوں اکٹھے ہیں, یا تو میرے لیے بھی لاؤ یا خود بھی پھوکے رہو. تو مجھے کہنے لگے یار یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. میں نے کہا یہ ہماری قوم کی ایک اچھی عادت ہے, کھلانے کا لوگوں میں جذبہ ہے. تو ان میں وہ جذبہ اچھا لگتا ہے, اور آپ میں کیا ہے, بولو نہیں کھانا. متنبی کا شعر ہے نا, وہ سنا کے بس پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں. متنبی ایک شاعر گزرا ہے 3 یا 4 صدی ہجری میں, بڑا زبردست شاعر تھا. تو اس کی عادت, عرب کی شاعری میں بہادری بہت ملے گی, سخاوت بہت ملے گی. یہ 2 چیزوں پہ عرب فخر کیا کرتے تھے, بہادری اور سخاوت. تو یہ شراب نہیں پیتا تھا, اس کے دوست شراب پیا کرتے تھے. تو یہ شاعری میں نا اکثر اپنی بہادری کی تعریفیں کرتا تھا, اور کمال کی بات ہے اس کی بہادری ہی اس کو لے ڈوبی. یہ کہیں کسی بادشاہ کی اس نے حجو کی, برائی کی نا, بادشاہ کی جب اس نے برائی کی ہے, اس کی گستاخی میں حجو جسے کہتے ہیں کہ برائیوں پر پورا ایک نظم لکھ دی اس نے. ایک دن یہ بادشاہ کی پکڑائی میں آ گیا, تو بادشاہ نے اس کے پیچھے فوج بھیجی کہ اس کو مار دو, قتل کر دو. یہ بھاگ گیا. جب بھاگا ہے نا تو کسی نے اس کو تانا دیا کہ اے متنبی تو ان لوگوں سے لڑنے کے بجائے بھاگ رہا ہے, تو وہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ والبیت یعرفنی واللوح والقلم, اس طرح کا کوئی شعر تھا, والسیف یعرفنی. میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کہ تمہیں کون جانتا ہے, تو مجھے تلوار جانتی ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے, اور مجھے جو ہے نا کتاب جانتی ہے. تو کتاب ادیب بھی ہے, اور تو تلوار اور گھوڑا, تجھے تو بھاگ کیوں رہا ہے. یہ سن کے یہ صاحب پلٹ گئے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا نہیں بھاگوں گا. اب وہ کہاں لڑتا, اتنے آدمیوں سے مارا گیا وہاں پہ. تو وہیں بیچارے ریگستان میں ہی نا کہیں اس کی میت پڑی رہی. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فنٹر گیری ہے نا, یہ انسان کو برباد, تکبر اچھی چیز نہیں ہے. آپ جب ایک ہو, وہ 10 آدمی ہیں, وہ حکومت کے لوگ ہیں, آپ ایک ہو تو بھاگنے میں ہی خیر ہے. خام خواہ میں کیوں لوگوں کے, اب جو تانا دینے والے تھے وہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا تو کوئی بڑے ویژن کے لیے بہادری دکھائے نا, کوئی بڑے ویژن ہو سامنے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ 10 سے لڑ کے کوئی بہادری کا, کوئی اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. یہ تو اپنی ذات کے لیے محض ایک آدمی ہے, 10 آدمیوں سے بلا وجہ لڑ رہا ہے, تو بھاگنے میں ہی خیر تھی. لیکن خیر وہ پلٹا, لڑ کے قتل ہو گیا. تو اس نے یہ کہا, اس کے جو دوست تھے نا وہ انہیں کہتے تھے کہ کبھی ہمارے ساتھ شراب بھی پی لیا کرو. تو وہ کہتا تھا, شعر اس نے کہا, لأحبتی ان یملؤوا بالصافیات الاکوبا وعلیہم ان یبذلوا وعلی الا اشربا. کہتا تھا کہ میرے دوستوں پر یہی لازم ہے کہ وہ مجھے شراب پینے کا مشورہ دیتے رہیں, کیونکہ جب ان کو شراب سے محبت ہے تو خود پی رہے ہیں, تو مجھے کیوں نہیں پوچھ رہے بھائی. ان کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی پلانے کی کوشش کریں, لیکن میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ علی اللہ اشربا, کہ میں نہ پیوں. وہ اگر مجھے نہ پوچھیں تو یہ ان کی یعنی دوستی میں فالٹ ہے نا, یہ فالٹ ہے کہ یہ صحیح دوست نہیں ہے, کہ پوچھتے ہی نہیں ہے. ان پر لازم ہے کہ پئیں, مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نشہ تو صرف ان کو آئے گا, مجھے تو نشہ آئے گا نہیں. کہہ رہے میرے نشے کی چیزیں کیا ہیں کہ تلواروں کی جھنکار ہو, کوئی میدان جنگ ہو جہاں گھوڑے کی پشت بیٹھ کے میں لڑ رہا ہوں, تو مجھے ان چیزوں سے نشہ آتا ہے, مجھے شراب پینے سے نشہ نہیں ہے. جو مستی چڑھتی ہے نا شراب پی کے, تو میری مستی کے لیے ان کو چاہیے گھوڑا دیں, تلوار دیں, اور میدان جنگ بتائیں لڑنا کہاں ہے جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو لوگوں کا کام ہے آپ کو ولیمے کی دعوت دینا, لوگوں کا کام ہے آپ کو کھلانا. آج فلاں کا ولیمہ ہے, آج فلاں کی شادی ہے, آج فلاں کی دعوت ہے, آج فلاں چمونی آپا کے یہ ہو رہا ہے, آج فلانی آپا کے یہ ہو رہا ہے, آج فلانے کے یہ ہو رہا ہے, آج ان کے کھچڑا پکا ہے. وہ ان کا کام ہے کہ آپ کو پوچھیں. آپ کا کام ہے آپ نے اپنی ٹائم کو اور اپنی صحت کو دیکھ کے لبیک کہنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اگر آپ کولیسٹرول کا کنستر بن چکے ہیں, پورا خود گھی کا کنستر بن چکے ہیں, آپ مزید گھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ قورمے کی دعوت کسی قیمت پہ قبول نہ کریں. اگرچہ لوگ آپ کو بلا رہے ہوں, ان کا بلانا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, آپ کا نہ کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے ان کی دعوت کو قبول کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کو اگر ڈاکٹر نے کہا رات جلدی سونا, ڈاکٹر نہیں کہتے آج کل, وہ خود 3 بجے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن ساری دنیا مانتی ہے کہ رات جلدی سو, صبح جلدی اٹھو. ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے اپنے بچے کا ولیمہ 2:45 بجے رکھا ہوا ہے رات کو, تو ان کی ذمہ داری ہے آپ کو انوائٹ کریں, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس انویٹیشن کو قبول نہ کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے کہ وہ فرشتے جیسا رشتہ ہے, وہ
بھائی کی شادی ہو رہی ہے اس میں تو جانا پڑے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, اب سگے بھائی کے ولیمہ وہ 1 بجے ہے تو وہ تو جانا پڑے گا نا. اتنے بھی وہ تو قریبی رشتہ ہے نا, وہ تھوڑی بہن کی شادی ہے اس میں تو جانا پڑے گا نا. آپ نے کہا بہن کی شادی, لیکن چونکہ مجھے ایکچولی میں جلدی سوتا ہوں میں نہیں جا رہا, تو یہ تو پاگل والی بات ہے. تو ایسے قریبی رشتوں میں کیا کریں, چلے جائیں, کھانا نہ کھائیں جا کے, سمجھ رہے ہیں, کھانا پہلے کھا لیں پیٹ بھر کے جو بھی آپ نے کھانا ہے, وہاں جا کے بس بیٹھ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بیٹھنے پہ لوگ راضی نہیں ہیں, لوگ سمجھیں گے انہوں نے زہر ملایا ہوا ہے کھانے میں تبھی خود نہیں کھا رہا یہ, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایسے گھما کے نا تھوڑا سا یوں کر کے یوں ایسے. بعض دفعہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے, ایک چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا لیں, اسے 1 گھنٹہ چباتے رہیں منہ میں, لوگ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اس نے کھایا ہے, لیکن آپ نے کھایا بہت کم ہوتا ہے. باتوں میں مشغول رہیں, ہاں بھائی یہ ایسا گھماتے رہیں, بس اسی کو نا رگڑ رگڑ کے